کہ یہ خاتون جو ہے نا یہ اس طرح چرب زبان استعمال کرتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ موقع کسی کو نہ دو، سخت انداز میں بتا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ کہ یہ خاتون جو ہے نا یہ اس طرح چرب زبان استعمال کرتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ موقع کسی کو نہ دو، سخت انداز میں بتا دو۔ کیا آپ کا شوہر ادھر ہے؟ نہیں، ادھر نہیں، نکل گیا یہاں سے، یہ اس کا انداز ہے، یہاں سے نکلے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو اب اس آواز میں اس میں فرق تو ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں فرق نہیں ہے، بہت ہی فرق ہے۔ عورت کی آواز ہی مستقل فتنہ ہے، عورت کی آواز فتنہ ہے۔ اور یہاں پر ہمارے دفتروں میں بھی آپ کے توسط سے کہہ دوں گا، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جہاں پر یہ کہ کسی اجنبی خاتون سے اگر کوئی یہ ہے کہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان کی زنا یہ ہے کہ کسی اجنبی خاتون سے نکاح کرنا، آنکھوں سے کسی کو دیکھنا یہ آنکھوں کی زنا ہے، اور ہاتھ ملا کر کے ان سے ہاتھ ملائے ہاتھوں کی زنا ہے، اور کسی خاتون کے پاس چل کر کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، اور ان سب کی پایہ تکمیل آخر کیا ہے؟ والفرج یصدق ذلک ویکذب، آخر میں پھر جا کر کے مہر لگے گا جب دونوں ہلیں گے، جب دونوں ہلیں گے نا تو پھر اس وقت یہ ہے کہ پھر پایہ تکمیل پاکستان کی اصل ترقی ہوئی ہے۔ یہ اس قسم کے بے شرم لوگ جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیم، ہزاروں بچیاں اللہ آپ کا بھلا کرے خواتین، اور وہ اس طریقے پر بغیر پردہ کے مرد اور عورت کٹھے ایک یونیورسٹی کے اندر 5,500 ایک سال کے اندر 5,500 خواتین کی عزتیں لوٹی گئی۔ بھاولپور یونیورسٹی زندہ باد۔ اور یہ جو بھی حکومت آتی ہے تو وہ مولویوں کی اصلاح کرتا ہے، مدرسے کی اصلاح کرتا ہے، مسجد کی اصلاح کرتا ہے، اور مولویوں کی مدارس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ تیری اصلاح ہو گئی نہیں تو جس یونیورسٹی سے تو پڑھ چکا ہے کہ ایک سال کے اندر 5,500 خواتین جن کی رپورٹیں اسکرین پر آ گئی، تو کس میں تو کالج کے اندر میں بھی پڑھ چکا ہوں، وہ بے حیا ماحول میں دیکھ چکا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح اللہ آپ کو بھلا کرے کالج ہمارے ملک کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو حیا کرو نا، خواتین کو تو الگ کرو۔ گھوڑا جتنا بھی گیا ہو اور اونٹ جتنا بھی تباہ ہو ٹٹو گدھے سے بہتر ہے، مولوی جتنا بھی خراب ہے تمہارے جیسے بغیرت نہیں ہے، وہ گیا گزرا ہو کچھ بھی ہو، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت شوہر کی عدم موجودگی میں واہ واہ بما حافظ اللہ کی حفاظت کی سبب اللہ یہ ہے کہ یہ توفیق دے دے، ورنہ بہت کم ہی ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ رابعہ بصریہ کو اور حسن بصری کو، یہ آپ نے بھی سنا ہے، دنیا نے بھی سنا ہے، آسمان نے بھی سنا ہے، زمین نے بھی سنی ہے، رابعہ بصریہ حسن بصری، رابعہ بصریہ حسن بصری، کیا تقوی طہارت ہے! آپ ان کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی، ان کی عفت کے گن گاتے ہو۔ میں شیطان ہوں، مجھ پر یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے ابلیس کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، میں راندے درگاہ ہو گیا، ان دونوں کو صرف ایک کمرے کے اندر الگ کر دو 5 منٹ کے لیے، اگر ان سے میں پاکستان کی ترقی کا کام نہ کراؤں تو مجھے لعنت کر لینا۔ آپ سمجھ گئے پاکستان کی ترقی کا کام؟ وہ کہتے ہیں ان کو اگر زنا کے اندر میں مبتلا نہ کروں تو پھر بتا دینا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ واللاتی تخافون نشوزہن، آدمی اس قسم کے بے دینوں سے نکاح نہ کرے، لیکن اگر ہو گیا بیوی نافرمانی ہے، نافرمان ہے بیوی، اللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، ان کو واضح نصیحت کرو۔ واضح نصیحت کا طریقہ یہی ہے کہ مستورات کی جماعت میں بھیجو، یا اللہ ان تبلیغیوں کو جزا خیر دے، انہوں نے بڑا کام کیا، مستورات میں ان کو بھیجو۔ آج تک ہم نے یہاں لاکھوں کی جماعتیں نکل جاتی ہے، ہو گیا کوئی ناخوشگوار قسم کا واقعہ، ناپسندیدہ قسم کا واقعہ نہیں ہوا، ہمارے علم میں نہیں ہے، پھر بھی جن مدارس کے اندر مدرسۃ البنات کے اندر احتیاط نہیں ہے، لیکن تبلیغ والے بالکل احتیاط کرتے ہیں۔ سوال ہی نہیں ہے کہ مستورات کی جماعتیں ہر گھر کے اندر جائیں، نہ، جس نے پورا وقت لگایا ہو اور جہاں کے خواتین حیادار ہوں، جہاں پر پورے شرائط، سوال ہی نہیں ہے کہ وہاں ان خواتین کو 10 خاتون نکل گئی، 12 خاتون، ان میں سے کسی کو کسی نے دیکھا نہیں، بالکل ہی نہیں۔ جہاں لاکھوں کی جماعتیں نکل جاتی ہے، لاکھوں خواتین، ان کے خواتین کے ساتھ ان کو نصیحت کرو اور دینداروں کے صحبت میں بھیجو۔ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور اگر اس واضح نصیحت سے ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر بستر الگ کر دو، یا اس کمرے میں تم ادھر سو جاؤ اور یہ ادھر سو جاؤ اسی کمرے میں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کمرے میں، آپ دوسرا کمرہ، کم از کم آخر وہ کیا کرے، آخر کہاں جائے گی؟ وہ بھی تو ظاہر ہے کہ جب مچھلی کھاتی ہے تو اس کو بھی سردی کی راتوں میں اس کو بھی آرام نہیں آئے گا۔ آپ تھوڑا صبر کر لینا، انشاءاللہ آ جائے گی آپ کے پاؤں میں، آپ سے معافی مانگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ گرم ہو گئے، آپ جا کر کہتے ہیں میں نے مذاق کیا، میں معافی چاہ رہا۔ تھوڑا سا مرد بن کر کے رہو، وہ خود بخود آ جائے گی، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور پٹائی بھی کرو۔
پٹائی کرو، ہڈی نہ توڑو، چہرے پر بھی نہ مارو اور دماغ پہ بھی نہ مارو، ہڈی نہ توڑو، کوئی اچھا سا اسپیشل قسم کی باریک قسم کی بجلی والی تار لے لو، بس وہ مارتے رہو۔ اس کی اجازت دی ہے، اس کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ اور اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر ان کے بھائیوں کو دوسروں کو بتاؤ، اصلاح کرے، کورٹ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں بےغیرت قسم کا آدمی فائل پکڑا ہوا کہاں ہے، بیوی سے پراپرٹی دبائیے، میں کورٹ جانا چاہ رہا ہوں، واہ زندہ ہے، واہ شوہر، واہ واہ شوہر، واہ واہ شوہر، واہ 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 واہ، تیرے جیسے ہجڑے شوہر بن جائیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی پٹائی کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر یہ کہ آپ کی بات مان لے تو پھر یہ کہ رفع دفع کر دو، اور مزید یہ ہے کہ ہیلہ بازی نہ کر دو، مزیدوں کو یہ ہے کہ تنگ نہ کر دو اگر آپ کی بات مان لے۔ اور نہیں 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 نہیں، آپ کی طرف سے اگر زیادتی ہے، ظلم ہے، اور وہ زہر کا پیالہ آپ کے گلے سے جاتا نہیں ہے اور آپ کو وہ بیوی پسند نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، فی نفسی صحیح ہے، وہ فی نفسی صحیح ہے، لیکن آپ کو بھاتی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایسے مفت میں طلاق دے دو۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ پنکھے کی طرح لٹکی ہوئی ہے، نہ چھت میں ہے نہ نیچے، درمیان میں اس طریقے پر، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طرح تو نہ کرو۔ دو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو طلاق دے دو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا بیوی کے لیے انتظام کر دے گا اور شوہر کے لیے بھی انتظام کرے گا۔ یہ زہر کا پیالہ اگر آپ کے گلے سے جاتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے دو، مار اس سے نہ مانگو، خدا کا خوف کرو۔ اور یہ بھی خیال کر لو، آج میں کسی کی بیٹی کو ناجائز طلاق دیتا ہوں، آج کسی کی بہن کو، میرے گھر میں کسی کی بہن ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، خدا کی قسم یہ دنیا دار الجزا ہے، اس دنیا کے اندر دار المکافات کے اندر آخرت جانے کی ضرورت ہے۔ تیار ہو جا، تیری بیٹی کو بھی طلاق مل جائے گی، تیری بہن کو بھی طلاق مل جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس جگہ کو پتہ چلتا ہے آگ جہاں پر جلتی ہے، جس جگہ پر باقی زمین کو تو کیا پتہ ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹیوں کا غم کیا ہوتا ہے، بہنوں کا غم کیا ہوتا ہے، کہ میں نے اب میری بیٹی کو طلاق ہو گئی تو پھر، اور آپ کی بیٹی کی جب کوئی پٹائی کرے تو پھر دیکھ لینا، آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا۔ خیال کر لے، جو ہماری خواتین جو ہمارے گھروں میں ہیں، جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر زیادتی ہو گئی تو پھر اپنی بیٹیوں کے لیے تیار رہنا، اپنی بہنوں کے لیے تیار رہنا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ سینے جلا کر کے تیرا چھوڑ دے گا، اس طریقہ پر تو بچے گا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا ہمارے گھروں کے اندر جنت کا منظر اور جنت کی حالات پیدا کر لے، اور یہ جو نا اتفاقی اور اس قسم کی بات بات پر یہ ہے کہ طلاق، اور اس بات پر پٹائی، بات بات پر پھر یہ کہ کورٹ جانا، اس قسم کے لعنت سے اللہ ہمیں بچائے۔ پردے کا خوب اہتمام کرے، بہنوں کے، بیٹیوں کے پردے کا اہتمام۔ بہیاؤں کو نہ دیکھ، کن بہیاؤں کو دیکھتے ہیں؟ ملک کے اندر بہیائی پھیل گئی ہے۔ میں مولوی ہوں، لیکن بعض جاہلوں کی، ان کی دینداریوں کی غیرت کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں میرے ماں باپوں پہ قربان جائے۔ ہماری تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ چیز نہیں، وہ دینداری نہیں، وہ پردہ نہیں، وہ غیرت نہیں ہے۔ قرآن تو پورا کا پورا میں حافظ ہوں، پورا قرآن آپ کو سناؤں گا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کہ خواتین، اللہ اکبر اللہ اکبر، یورپ میں ہم گئے، ایک خاتون نے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے بتائیں، یورپ کے اندر لوگ رو رو کر کے کہہ رہے تھے شوہر بھی دیندار، وہ بھی دیندار، کہتے اللہ کی قسم کبھی بھی وہ بازار گئی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کئی دفعہ مجبور ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر میرے لیے نہیں، لیڈی ڈاکٹر بلائیں۔ آج ظہر کے بعد شوہر نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، میں ان کے گھر پہ میں نے بیٹوں کا کھانا کھایا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں اس گھر سے آج جا رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا حافظ، آپ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ بخدا اس گھر کے اندر دیکھا شوہر کا ظہر کے بعد انتقال ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد عصر کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا اس یورپ کے اندر بھی رو رو کر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی دینداری، میاں بیوی کی دینداری ہم نے دیکھی۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، ایک بندہ دنیا کا مالدار ہے، کہنے لگے میری پھوپھی، میں اتنا دیندار نہیں ہوں، ہماری پھوپھی، یعنی لوگوں کے گن گا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بھی مولوی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور